السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الرحمن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 27 ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 4 گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہم سن رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو سچی تعلیم ہے، قاف والقرآن المجید، وہاں پر قسم اٹھائی تھی۔ یہ سچی رہنمائی ہے۔ جب تک کسی سوسائٹی میں اعلیٰ تعلیم نہ ہو، سچی تعلیم نہ ہو، اور ایسی تعلیم جو سوسائٹی کی تمام تر باطنی اور ظاہری، جسمانی اور روحانی ضروریات پوری کریں، اس وقت تک وہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس سچی تعلیم کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، جو شیطانی جماعتیں ہیں، ان کا تعارف کروایا۔ وہ قوم نوح ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں الرحمن سے، جو اللہ کا یہ صفاتی نام ہے، اور صفاتی ناموں میں سب سے بڑا نام ہے، اللہ رب العزت یہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ الرحمن، یہ بہت بڑی صفت ہے الرحمن اللہ رب العزت کی، اور یہ تجلی ہے، اور اس تجلی اعظم کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ تعارف کروا رہے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ رحمان کی جو تجلی ہے، اس کے نتیجے میں جو تجلی انسانی سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے ہے، وہ القرآن ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ تجلی ہے اللہ رب العزت کی۔ اور پھر یہ تجلی اور دیگر جو تجلیات ہیں، ان تمام تجلیات الہیہ کے نتیجے میں جو انعامات ربانی ہیں، اللہ رب العزت اس کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے الرحمن، سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور جو اعلیٰ صفت ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو علم القرآن، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ الرحمن نے قرآن پاک سکھلایا ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت وہ قرآن ہے، اور قرآن پاک کا اصلی جو معلم ہے وہ اللہ رب العزت خود ہیں۔ پیچھے سورۃ النجم میں ہم یہ سن چکے ہیں
کہ علمہ شدید القوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کس نے؟ جو بڑا مضبوط طاقتور ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ اصل میں قرآن پاک تو اللہ نازل فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے الرحمن نے قرآن سکھلایا، تو قرآن پاک یہ سچی کتاب ہے، اور یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن پاک ایک علم ہے جس سے دنیا اور آخرت کی ترقی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا علم ہے جو اعلیٰ فلسفی اور رہنمائی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر نظام قائم ہوں گے، اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ جب تک کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی فلسفی یا اعلیٰ علم نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس کا سسٹم تو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو انسان کو اعلیٰ شرف عطا فرمایا، اگلی آیت مقدسہ میں آ رہا ہے، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت تھی، اس کے لیے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ فلسفی کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی وہ ہستی ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو نازل ہو گیا، قرآن مجید تو اللہ نے نازل فرمانا ہے، لیکن کس مخلوق میں نازل فرمائے؟ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان، اس کلام مقدس کے لیے جو ذمہ دار بنایا وہ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق کا بنیادی مقصد اس اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اس بڑی ذمہ داری کو دینا ہے۔ کلام مقدس میں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، امانت تھی اللہ رب العزت کی، اور اس امانت کو جس ہستی نے اٹھایا وہ انسان ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا، پہاڑ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے، لیکن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اس میں اتنا خشوع و خضوع ہوگا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے تمام تر اولو العزم جتنے بھی اپنے رسول ہیں، نبی ہیں، وہ انسانوں میں پیدا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور پہلا نبی اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ سب انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے وہ اعلیٰ صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ القرآن کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے بڑی اہم اگلی بات فرمائی، ارشاد فرمائی علمہ البیان۔ اب یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، اس کو اللہ نے سکھا دیا، انسان کو سکھایا ہے، اور پھر انسان کو ایک اور ملکہ ارشاد فرمایا، اور وہ ہے بیان کا ملکہ، پھر سکھایا اس کو بات کرنے کا طریقہ۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو گفتگو کا طریقہ بتا دیا، جو اظہار ما فی الضمیر ہے
وہ کیسے بیان کرنا ہے؟ بڑی صفائی، حسن و خوبی کے ساتھ دوسروں سے بات کرنے کا طریقہ اللہ نے انسان میں پیدا کیا۔ ایک بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے ابھی بات نہیں بھی کرتا تو اشاروں سے سمجھا دیتا ہے، پھر جو بڑا ہوتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے، اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اپنی جو معلومات ہیں اس کے لیے جو ضروری ہیں وہ دوسروں سے شیئر کرتا ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو اس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے ذریعے اس کی ترقی ہے اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کی ترقی ہے، وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ جو القرآن ہے، علم القرآن، اس قرآن کو بیان کرنا ہے، اس قرآن پاک کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اللہ نے یہ بیان کا طریقہ بھی انسان کو سکھا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اور آپ نے قرآن کو بیان کیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تمام تر انسانی ضروریات، انسان کے روحانی اور جسمانی تقاضے اور اس کی ترقیات، تمام تر انفرادی اور اجتماعی ترقیات، ایک فیملی سسٹم سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام جتنے بھی ہیں، سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اس کو غالب کرنے کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے ایک سچی جماعت تشکیل دی، جس نے قرآن پاک کا انقلاب مدینۃ المنورہ میں ریاست مدینہ کی جب تشکیل ہوتی ہے تو قرآن کا انقلاب آتا ہے، اور اسی انقلاب کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت نے میدان بدر میں جھوٹی جماعتوں کو، شیطانی جماعتوں کو شکست دی ہے۔ تو علمہ البیان، یہ بیان کی صلاحیت، بیان کا حسن، خوبی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ آج انسان کیا کچھ بیان کرتا ہے، تمام تر سائنس، تمام تر ایجادات، تمام تر اعلیٰ علوم وہ قرآن کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور وہ انسان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، سب کچھ انسان بیان کر رہا ہے۔ یہ بیانیہ جاری کرنا اور اس بیان کے نتائج حاصل کرنا، اس کے اثرات و نتائج کو دیکھنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری گفتگو میں، ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائے، اور ہماری عقل اور صلاحیتوں میں کہ ہم قرآن کو درست اور سچے طریقے سے بیان کر سکیں، جو آج کی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق سمجھیں بھی اور پھر اس کو بیان بھی کریں، اور اس پر ایک سچی جماعت تشکیل دیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔